اب میں بات کروں گا کہ جو خواب ہیں جو مجھے آتے ہیں کہ یہ کیا یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ خواب جو ہے نا یہ اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی کوئی لوبی ہے جنہوں نے یہ بندہ جو ہے نا وہ لانچ کیا ہے۔ تو میں اب اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1400 سال کی ہسٹری دیکھیں، کبھی کوئی مسلمانوں میں ایسا کوئی بندہ آیا ہے کہ جس نے خواب شیئر کیے ہو اور وہ اتنا مشہور ہو گیا ہو کہ اس کی پہچان یہ بن گئی ہو کہ یہ ڈریم شیئر کرتا ہے؟ یعنی لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو کوئی پولیٹیشین ہے، اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ جی یہ تو پولیٹیشین ہے، کوئی سپورٹس مین ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے۔ یعنی ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں، سائنٹسٹ ہیں یا ایکٹرز ہیں۔ اب میری پہچان کیا ہے کہ جی آپ اب تو خیر اللہ کی رحمت سے کافی خواب پھیل گئے ہوئے ہیں، تو آپ کسی کو تصویر دکھائیں تو وہ اگر اس نے دیکھی ہوگی تو وہ کہے گا ہاں اس نے تو خواب شیئر کر یہ اپنے خواب شیئر کرتا ہے۔ ایون اگر امریکہ میں بھی آپ چلے جائیں، یو کے میں چلے جائیں، ایون ایکواڈور سے بھی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ خواب شیئر کرتا ہے۔ یعنی 1400 سال کی ہسٹری میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جس کی یعنی پہچان ہی یہ بنی ہو کہ یہ خواب شیئر کرتا ہے۔ اگر آپ 1400 سال سے میں تھوڑا سا اور زیادہ جاؤں گا، آپ انسانی تاریخ کی ہسٹری میں دیکھ لیں، آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کوئی ایک بندہ ایسا دنیا میں آیا ہو اس سے پہلے کہ جس کی جو پہچان ہے وہ پوری دنیا میں وہ یہ بنی ہو کہ اس کو ڈریمز آتے ہیں۔ یعنی آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جو کفار ہیں وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی چالیں چلتے رہتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو عرب سپرنگ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف کافروں کی چالیں تھیں جو کامیاب بھی ہوئیں، جس سے ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو اسلامک کنٹری تھے وہ ختم ہو گئے۔ ایجپٹ، سیریا اور جارڈن اور پتہ نہیں کتنے اسلامک ملک تھے وہ اس کی زرد میں آئے۔ تو وہ کافروں نے پلانز بنائے، چالیں چلیں اور وہ ان کی کامیاب ہوئیں، اور وہ مسلمان ملک جو ہے نا وہ ختم ہوئے۔ ایون اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو توڑنے کے لیے بھی انہوں نے بہت سی چالیں چلی، ایون پاکستان میں شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے انہوں نے کتنی چالیں چلی، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس بیسٹ تھنک ٹینکس ہیں جو بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چالیں ہمیں ملیں کہ ہم جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن ان تھنک ٹینکرز کے دماغ میں بھی یہ آئیڈیا نہیں آیا، یہ جو ڈریمز کا آئیڈیا ہے کہ یہ ہم کوئی ایک ایسا بندہ چنتے ہیں جس کو ہم ڈریمز فیک بناتے ہیں اور وہ شیئر کرواتے ہیں اس سے۔ کافروں کو آپ چھوڑیں، ایون شیطان کو بھی یہ آئیڈیا نہیں آیا کہ میں کسی کو بتاؤں کہ یہ اس کو ایسے ڈریمز بنا کے تو اس سے شیئر کرواؤں۔ یعنی جب شیطان کام کرتا ہے تو وہ پھر کسی ایک آدمی کے پاس نہیں جائے گا، وہ سب کے پاس جائے گا۔ جیسے وہ گناہ کے لیے سب کو جا کے تو بہکاتا ہے کہ تم گناہ کرو، تو اسی طرح وہ اس نے ڈریمز دکھانے تھے تو وہ پھر ساروں کو دکھاتا، کسی ایک بندے کو نہ دکھاتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھیں تو مجھے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرنی آتی، اور پہلی سپیچ دیکھیں تو وہ تو بالکل ہی میری بہت ہی خراب تھی، دوسری تھوڑی سی بہتر تھی، آج کا مجھے نہیں پتا کہ کیسی ہے۔ تو میرا یعنی آپ لوگوں نے آئیڈیا لگایا ہوگا کہ میرا کوئی اتنا دماغ نہیں ہے کہ میں اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوں کہ میں یہ ڈریمز جو ہے نا وہ اپنی طرف سے بنا لوں اور لوگوں کو شیئر کرنا شروع کر دوں۔ اگر یہ آئیڈیا یعنی آپ انسانی تاریخ دیکھیں، اتنے انٹیلیجنٹ بندے آئے ہوں گے، آئنسٹائن اور پتہ نہیں کون کون آیا ہوگا، ان کے ذہن میں کسی کے ذہن میں یہ آئیڈیا نہیں آیا، یہ صرف آئیڈیا میرے ذہن میں ہی آنا تھا۔ یہ آئیڈیا صرف اللہ رب العالمین کا ہی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کا آئیڈیا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب کبھی بھی کوئی یونیک کام ہوتا ہے نا وہ اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو خواب ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا بھی کہ یہ خوابوں میں مجھے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ سکھایا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی یہودیوں نے لانچ کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہودی اتنے پاگل نہیں ہیں
کہ وہ میرے جیسے بندے کو ہائر کر لیں جس کو نہ بات کرنی آتی ہے، نہ وہ اس کا دماغ کو اتنا زیادہ ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا اس کے پاس علم ہے۔ اگر کافر جب کسی کو یوز کرتے ہیں اور ہائر کرتے ہیں نا، تو وہ بڑے انٹیلیجنٹ بندے کو کرتے ہیں کہ جس کے پاس دین دنیا کا بھی علم ہو تاکہ وہ اگلے کے بات کو کاؤنٹر تو کر سکے۔ تو وہ میرے جیسے بندے کو ہائر نہیں کریں گے۔ کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ویس نصیر نے نا میری پرانے وہ انٹرویوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں جس میں مجھے بات ہی نہیں کرنی آ رہی، یعنی مجھے بھی تھوڑا سا نا وہ غصہ آتا ہے کہ یار بندہ ایڈٹ ہی کر لیتا ہے ویڈیوز کو، وہ اس نے ویسے ہی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، پتہ نہیں وہ تو یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ کافی لوگ کسی میرے جیسے بندے کو ہائر کر کے اپنا وہ پلان جو ہے نا وہ کہیں گے کہ اس کو ہم نے ہائر کر لیا نا تو ہمارا تو وہ پلان 100% ناکام ہونا ہے، بلکہ ہم نے بھی اس نے خود بھی ایکسپوز ہونا ہے اور ہمیں بھی ایکسپوز کرے گا۔ تو یہ آپ بے فکر ہیں کہ وہ کافروں نے مجھے کوئی ایسے ہائر کیا ہوگا، کافی لوگ ایسے میرے جیسے بندے کو نہیں ہائر کرتے اور نہ کریں گے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین ہی ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اگر اس کو خواب دکھائے ہیں تو میں اس کو بولنا بھی سکھا ہی لوں گا اور میں اس سے باقی کام بھی کروا ہی لوں گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے تو کہنا کن فیکون کہ ہو جا، اور اس نے ہو جانا ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ہو جا اور وہ چیز ہونا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ مجھ سے تھوڑی سی بہتری کروا ہی رہا ہے۔ پہلی اسپیچ مجھ سے اچھی نہیں ہوئی، دوسری اس سے تھوڑی بہتر۔ اب یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ میری تیسری اسپیچ کیسی ہے۔ اگر یہ پہلے سے بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے آہستہ آہستہ سکھا رہا ہے، وہی جو ہے وہ تدبیریں کرتا ہے۔ اور اللہ نے مجھے بہت سال پہلے کہا تھا کہ قاسم میں تمہارے لیے تدبیر کروں گا۔ اب وہ کیا تدبیر تھی اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اب میں نا اپنے خوابوں کے بارے میں بیان کروں گا کہ جو اللہ کی رحمت سے اور اس کی مدد سے سچے ہوئے ہیں، خاص طور پہ عمران خان کے بارے میں۔ جب عمران خان نے غالباً جون 2018 کو ایک دربار پہ جا کے تو قبر کو سجدہ کیا تھا، تو اس وقت اس کے بعد مجھے خواب میں آیا کہ اللہ کہتا ہے کہ قاسم عمران خان نے قبر کو سجدہ کر کے تو شرک اکبر کیا ہے، تو اب عمران خان کے ساتھ میری مدد نہیں ہے تب تک جب تک کہ عمران خان توبہ نہیں کر لیتا، بالکل ویسے ہی کہ سب کے سامنے وہ توبہ نہیں کر لیتا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کو سجدہ نہیں کر دیتا، تو اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ پھر 25 جولائی 2018 کو مجھے خواب آیا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیکن اس طرح سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اور بھی کافی ڈریمز آئیں جس میں عمران خان کے لیے ایک مسئلہ ختم ہوتا نہیں تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کے دور میں کافی ایسے مسئلے مسائل آتے رہے۔ اور پھر مجھے ڈریمز میں آیا کہ عمران خان کے اندر یعنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ گروپنگ بن جاتی ہے اور وہ عمران خان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مجھے ایک ڈریم میں آیا کہ ایون جو عمران خان کے ایلائز ہیں، وہ جو MQM یا دوسری پارٹیوں میں اس نے ساتھ ملایا ہوا تھا، وہ بھی عمران خان کو پریشرائز کرتے رہتے ہیں، اور ایون ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ تو پھر ایک ڈریم میں آیا مجھے کہ عمران خان کو پرفارمنس کا 30% صرف ٹائم ملے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اگست 2018 سے اگر آپ دیکھیں تو مارچ 2020 تک جو ٹائم ہے وہ تقریباً 30% ہی بنتا ہے اس کے 5 سال کا۔ تو جیسے ہی 30% ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ کرونا وائرس جو ہے نا وہ دنیا میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی وہ پھیلتا ہے، اور اس کی وجہ سے عمران خان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی پرفارمنس جو ہے نا وہ دکھا سکے۔ اور اس کے بعد پھر مجھے یہ بھی ڈریم آیا کہ عمران خان کے دور میں یعنی پاکستان کی ایک زمین ہوتی ہے جو ایسے دھنس جاتی ہے، اور اس سے بہت سے لوگوں کی جو کاروبار ہے نا وہ شدید متاثر ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ ڈریم سمبولک ہوتے ہیں، تو وہ ایک قدرتی آفت کو ریپریزنٹ کر رہی تھی، یعنی کوئی عمران خان کے دور میں کوئی قدرتی آفت آئے گی، تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کرونا وائرس کی صورت میں آئی۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کو دنیا بھر سے سپورٹ حاصل تھی، یعنی
اگر آپ دیکھیں تو جتنا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو سپورٹ کیا تھا اتنا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کو سپورٹ کیا ہو. لیکن ان سب باتوں کے باوجود عمران خان جو ہے وہ اپنا مدت بھی پوری نہیں کر سکے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو عمران خان اس طریقے سے گھر گئے کہ پاکستان میں آج تک کسی وزیر اعظم کو نہیں جانا پڑا. یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے عمران خان کو ریموو کیا گیا ایز اے پرائم منسٹر. تو اس کے علاوہ 2 خواب ایسے تھے کہ جس کے یعنی بعد میں جا کے تو عمران خان نے ہو بہو ویسے ہی الفاظ کہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی میں پریڈکشن کرتا ہوں اور یہ وہ اس طرح کی تو بہت سے لوگ پریڈکشنز کرتے ہیں. تو جو پریڈکشنز کرتے ہیں وہ 100 پریڈکشنز کی ہیں تو ان میں سے کوئی 8-10 سچی ہو جاتی ہوں گی ان کی, وہ بھی ان کے انالیسز ہوتے ہیں اور یا جو بھی. تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 100 پریڈکشنز کی ہیں تو 100 کی 100 ہی صحیح ہوئی ہوں. تو اگر آپ دیکھیں تو میرے جو ڈریمز ہیں, اگر میں عمران خان کو وہ اپنے خواب سناؤں نا آج تو کہ مجھے یہ خواب آئے تھے آپ کے بارے میں, تو عمران خان کہے گا کہ شاید وہ مجھے نا یہ قاسم جو نیوز ہیڈ لائنز ہیں نا وہ پڑھ کے سنا رہا ہے. یعنی اتنے سچے وہ ڈریمز جو تھے نا وہ ہوئے تھے. اور جو میں نے ابھی 2 خوابوں کا ذکر کیا اس میں ایک خواب میں عمران خان امریکہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں, اور ایک خواب میں عمران خان کہتا ہے, یہ خواب مجھے آیا تھا مارچ 2020 کو, اس میں عمران خان غصے میں آ کے اضطراب کی حالت میں آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی اور آ کے مجھ سے بہتر پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو بلا لیں اور میں چلا جاتا ہوں. تو اگر آپ دیکھیں تو جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو عمران خان نے یہ ورڈ بہت بار یوز کیا کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں. اور پھر کچھ مہینے پیچھے چلے جائیں تو عمران خان نے ایک سپیچ میں کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جگہ کوئی اور آ کے تو مجھ سے بہتر پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو لے آئیں, میں چلا جاتا ہوں. تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پریڈکشن کرنے والا ہو بہو ایسے یعنی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بندہ یہی الفاظ کہے گا. تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے جس کو غیب کا پتہ ہے, جس کو مستقبل کا پتہ ہے, جس کے اور دلوں کے حالوں کا پتہ ہے. تو وہ اللہ کو پتہ تھا عمران خان نے یہ ورڈ ایک دن کہنے ہیں, تو وہ اللہ نے اپنی رحمت سے وہ مجھے پہلے ہی خوابوں میں دکھا دیے کہ عمران خان نا یہ ایک وقت آئے گا ایسے ورڈز یوز کرے گا. تو جب عمران خان گیا 10 اپریل کو تو 15 اپریل 2022 کو مجھے خواب میں آیا کہ عمران خان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ ارلی الیکشنز کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ خواب میں نے وہ طلحہ بھائی تھے, طلحہ بھائی ہیں آسٹریلیا سے, تو طلحہ بھائی آسٹریلیا سے ہیں تو ان کو نا میں نے یہ خواب شیئر کیا, انہوں نے وہ ویڈیو بنا کے نا تو اپلوڈ کر دی. لیں جی اب جب کبھی بھی وہ جو عمران خان کی جو ہوا بنی یعنی پوری دنیا سے اس کو سپورٹ آ رہی تھی اور ہر روز وہ آ رہا تھا بریکنگ نیوز, اگلے 24 گھنٹے میں الیکشن کا اعلان ہونے جا رہا ہے, اگلے 48 گھنٹے میں, اگلے 24 گھنٹے میں. اور میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا یا اللہ اب تو نے مجھے خواب تو دکھا دیا ہے, اب تو ہی ہے جو اس خواب کو سچا کر کے دکھا دے, ورنہ ارلی الیکشنز ہو گئے تو یہ میرا خواب جو ہے نا یہ جھوٹا ہو جانا ہے. اور میرے جو مخالفین ہیں نا انہوں نے تو یہ نکال کے بتانا ہے کہ دیکھو یہ اس کا خواب جو ہے نا یہ جھوٹا ہو گیا. تو کرتے کرتے ایون سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا کہ 14 یعنی عمران خان نے 2 اسمبلیاں بھی توڑ دیں اپنی کہ کسی طرح ارلی الیکشنز ہو جائیں. تو پھر ایون سپریم کورٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ 14 مئی کو ہر حال میں الیکشنز ہوں گے. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ سپریم کورٹ کی بھی جو احکامات ہے اس پہ بھی عمل نہ ہوا ہو. تو وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اللہ نے تدبیر ایسی کی کہ وہ الیکشنز ہی نہیں ہوئے, یعنی سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو اب آپ نے دیکھا کہ الیکشنز اب یعنی جو لگ یہ رہا ہے شاید اپنے وقت پہ ہوں گے واللہ عالم, لیکن ارلی الیکشنز نہیں ہوئے. جو اس خواب میں آیا تھا کہ عمران خان ارلی الیکشن کرانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا, تو آپ نے دیکھا کہ وہ ارلی الیکشنز نہیں ہوئے. تو یہ کیوں نہیں ہوئے؟ میں پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان سے ایک سوال کرتا ہوں
کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آرمی نے اتنا سپورٹ کیا عمران خان کو، پوری دنیا سے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں لوگ اور ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ عمران خان ناکام ہی ہوتے چلے گئے؟ تو انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی کوئی غور و فکر ہی نہیں کیا، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو عمران خان نے اللہ کو چھوڑ کے وہ قبر کو جو سجدہ کیا تھا، وہ شرک اکبر کیا تھا، اور اس کے بعد عمران خان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی، یہی وجہ بنی کہ عمران خان آج ناکام ہو رہے ہیں۔ اور اکثر میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اس نے سجدہ تعظیمی کیا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ یہ میں نے پہلی بار ہی سنا ہے۔ اللہ کے سوا تو کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں جا سکتا، جو کرے گا وہ شرک کرے گا۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بہترین، اللہ نے جتنی بھی تخلیق کی ہے، جتنی مخلوق پیدا کی ہے، اس میں سب سے بہترین اللہ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور ہم جتنا مرضی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم صحابہ کرام جیسے محبت نہیں کر سکتے۔ تو مجھے کوئی ایک مثال بتا دیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اب پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس چیز کو غور ہی نہیں کرتے، بلکہ عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی اس نے تو شرک ہی نہیں کیا، اس نے، کوئی کہتا ہے کہ جی زمین کو چوم لیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تعظیمی سجدہ کر دیا ہے۔ تو ایسا تو ہمیں تو نہیں ملتا، نہ صحابہ کی سنت ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ پھر کہاں سے انہوں نے نکال لیا؟ تو اب جتنا جلدی عمران خان اس چیز کو ریئلائز کرے گا، جتنے جلدی عمران خان کے سپورٹرز اس کو ریئلائز کریں گے، اتنا ہی ہم شرک اور اس کی اقسام پہ قابو کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ جو ہم مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے، یعنی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب جو اس دنیا سے چلا گیا وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اللہ پہ توکل کیا، اور وہ اس وقت کے جو قحط زیادہ جو علاقہ تھا، جو قحط پڑا ہوا تھا، اس سے وہ باہر نکل آئے۔ تو آج پاکستان کی بھی آپ حالت دیکھیں، حالات دیکھیں، آپ کو بالکل ویسے ہی ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں پاکستان میں جو ہے نا وہ کوئی قحط پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ، ظاہر سی بات ہے، اگر کھانے پینے کی پرائسز اتنی ہائی چلی گئی ہوئی ہیں، اتنی اوپر چلی گئی ہیں، تو وہ تبھی ہوتا ہے جب کسی ملک میں اللہ معاف کرے وہ کوئی قحط کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ تو اگر آج ہم نے اس سے نکلنا ہے تو آج ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور شرک اور اس کی اقسام سے توبہ کرنی ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے، تبھی اس ملک میں خوشحالی آئے گی، اور عمران خان تبھی کامیاب ہو سکیں گے جب وہ اللہ سے توبہ کریں گے۔ اب یہ جو یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ ان کو بھی تو سجدہ کیا گیا تھا، پہلی بات تو یہ کہ وہ ہماری شریعت نہیں ہے۔ جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو پچھلی ساری شریعتیں جو ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو ہم نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے، ہم نے کسی اور کی شریعت کو فالو نہیں کرنا۔ اور رہی بات یوسف علیہ السلام کی، تو وہ اللہ کے نبی ہیں، تو اور وہ اللہ نے سند اتاری ہے اس چیز کی قرآن میں، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی کو کوئی خواب آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے۔ تو جو یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے جو والد صاحب ہیں یوسف علیہ السلام کے، ان کو اس خواب کا پتہ تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ نے اس کی سند بھی اتاری، بالکل ویسے ہی جیسے کہ آدم علیہ السلام کی سند اتاری، اور اللہ نے سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس نے غرور اور تکبر میں آ کے سجدہ کیا۔ یعنی ابلیس نے غرور اور تکبر، یعنی جب وہ اللہ کی چادر کو اس نے اپنے اوپر اوڑھنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کو مردود قرار دے کے باہر نکال دیا۔ تو اللہ نے وہ سند اتاری، اللہ نے ان کو حکم دیا، تو وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ اللہ نے ان حکم بھی جاری کیا اور سند بھی اتاری۔
تو اللہ نے اس چیز کی کوئی سند نہیں اتاری ہوئی کہ نعوذ باللہ قبروں کو جا کے آپ سجدے کرنا شروع ہو جائیں. تو اور ہم نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے, ہم نے کسی اور شریعت کو فالو نہیں کرنا, کیونکہ پہلے کی امتوں میں شراب بھی حلال تھی اور ایک شخص 2 سگی بہنوں سے شادی بھی کر سکتا تھا, اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں, یہ نہیں ہم کر سکتے. تو اب میں آخر میں بات کروں گا اپنے ڈریمز کے بارے میں, اپنی یعنی آپ کہہ لیں سٹوری کہہ لیں یا جو بھی, تو میں اس کی سٹوری اپنی آپ کہانی بتاؤں گا کہ آخر میں یہاں تک کیسے پہنچا. تو 2006 میں نا مجھے پتہ چلا, اللہ نے مجھے خوابوں کے ذریعے سے بتایا کہ قاسم تم سیدھے راستے پہ نہیں جا رہے. تو اللہ نے پھر یعنی کافی میں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی, تو اللہ نہیں تھا اور راضی. تو ان اندھیروں میں یعنی جب مجھے اپنی فکر پڑ گئی کہ جب اللہ کو میں نہ راضی کر سکا تو میری نہ دنیا ہے پھر نہ آخرت ہے, پھر میں گیا. تو میں نے بہت کوشش کی, مجھے کوئی راستہ نہیں تھا نظر آ رہا کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں. تو ان اندھیروں میں مجھے بیٹھے بیٹھے اچانک ایک خیال آیا, تو پھر میں نے اس پہ غور و فکر کیا. میں نے کہا کہ ہاں ایسی غلطی مجھ سے ہوئی ہے. وہ غلطی یہ تھی کہ میں نے غلطی سمجھ لیں یا کیا کوتاہی یا واللہ عالم اس کو کیسے میں ایکسپلین کروں گا, وہ یہ تھا کہ میں نے آج اس وقت تک کبھی بھی اللہ کو رحمان کہہ کے نہیں تھا بلایا, یعنی میں نے اللہ کو اللہ ہی کہہ کے بلایا تھا. تو ان اندھیروں میں مجھے یہ خیال آیا کہ میں اللہ کو رحمان کہہ کے بلاؤں. تو میں نے اللہ کو نہ پھر رحمان کہہ کے بلایا, اور اس کے لیے پھر میں نے ایک دعا تھی وہ بھی میں نے مانگی اللہ سے, رحمان سے. تو ان اندھیروں میں جو ہے نا وہ اللہ نے میری سن لی. پھر ایک خواب میں اللہ آیا اور اللہ نے کہا قاسم جب تم کھانا کھایا کرتے ہو تو اپنے کھانے کی برتنوں کو انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیا کرو, تو میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کروں گا. تو ان اندھیروں میں آپ یقین کریں میرے لیے یہ خواب ایسے ہی تھا جیسے کہ یعنی کوئی بہت بڑا میرے لیے اللہ نے کوئی راستہ کھولا ہے, کوئی میرے لیے اللہ نے معجزہ کر دکھایا ہے. تو پھر اس عمل پہ یعنی جب بھی میں کھانا کھاتا تھا تو میں اپنے برتنوں کو کھانے کے برتنوں کو انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیا کرتا تھا. تو اس کے چند مہینے پہ بعد یعنی میں مسلسل اس دوران اللہ کو رحمان کہہ کے بلاتا رہا. تو اللہ نے کہا قاسم اب میں تجھے علم سکھاؤں گا, علم کی باتیں سکھاؤں گا. تو پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں سکھانا شروع کیا, اور میرے اندر ایک جستجو تھی, ایک کیا کہتے ہیں طرف تھی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے خوابوں میں کہتے رہے, بتاتے رہے, میں وہ کام کرتا رہا. اب میں ذرا یہاں پہ علماء سے بھی کہوں گا اور جو میرے مخالفین ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ان میں ایسی کون سی ایسی بات ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے. پہلے تو اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ شرک اور اس کی اقسام سے بچیں, ہر طرح کے شرک اور اس کی اقسام سے. اب لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ آپ تو خود تصویریں یوز کرتے ہیں, تو آپ دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شرک سے بچائیں اپنے آپ کو اور شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں. بالکل یوز کرتے ہیں ہم تھم نیل سے. تو اب میں آپ کو نا بتاتا ہوں کہ اصل میں ہے کیا. جو انٹرنیٹ پہ ہمیں ڈیجیٹل امیجز ملتے ہیں وہ ایکچولی میں ڈیٹا ہوتے ہیں, وہ ورچولی ہوتے ہیں. مثلا اب یہ تصویر, اب یہ میں نے موبائل آن کیا, فرض کریں ادھر کوئی تصویر ہے بنی ہوئی, تو اب میں ادھر بٹن دبایا تو یہ بلیک ہو گئی ہے اسکرین, یعنی یہ جو بھی امیج آ رہا تھا وہ دوبارہ ڈیٹا میں کنورٹ ہو گیا, یعنی وہ ختم ہو گیا. کسی کا موبائل خراب ہو جائے یا لیپ ٹاپ خراب ہو جائے تو وہ جب ریپیئر کروانے کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میری اس میں تصویریں ہیں یا ویڈیوز ہیں تو آپ اس کو ریکور کر دیں. وہ یہی کہتا ہے کہ اس میں میرا ڈیٹا پڑا ہے, بس وہ میرا ریکور ہو جائے, باقی موبائل کی خیر ہے. تو یعنی یہ جو ڈیجیٹل چیز ہے نا یہ ڈیٹا ہے, یہ جیسے ہی آپ بند کرتے ہیں اپنا موبائل وغیرہ یہ ڈیٹا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہاں پہ کوئی تصویر لگی ہوئی ہے یا ادھر کوئی اسٹیچو پڑا ہوا ہے اور ہم لائٹیں بند کر کے باہر چلے بھی جائیں
تو وہ تصویر اس کی فزیکل اپیئرنس اور یا اس بت کی اپیئرنس وہ اس کی موجودگی یہاں پہ موجود رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ یہاں پہ رہے گی، لیکن موبائل کی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم جہاں یعنی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ہمیں ضرورت ہو بس ہم وہیں تصویر یوز کریں، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی یوٹیوب کے چینلز ہیں اور انسٹاگرام کے ہیں اور دوسرے اگر آپ دیکھیں تو ٹک ٹاک کے جو اکاؤنٹس ہیں، وہاں پہ ہم نے یا تو وہ قرآنی آیت لگائی ہوئی ہے کوئی، یا پھر وہ کوئی نیچرل کوئی نیچر کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو ادھر بھی ہم جتنی کو ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں۔ اور اصل میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے تصویر لگانے کا، ظاہر سی بات ہے کہ بتانے کے لیے کہ یہ بندہ ہے، اس کو خواب آتے ہیں، اور اس کے خوابوں میں جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، لیکن ایک بڑا بت چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو یعنی دکھانا تھا کہ کافروں کو دکھانا تھا کہ یہ دیکھیں آپ کے جو بڑا بت ہے اس کو سارا پتہ ہوگا، آپ اس سے پوچھیں۔ تو یعنی ان کو ضرورت تھی تو اس بت کو نہیں توڑا۔ تو اسی طرح اللہ نے یہ بھی خوابوں میں بتایا ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو، جہاں پہ ریاست کا قانون ہو، اب ریاست کا قانون ہے کہ نوٹوں پہ تصویریں ہوں گی، تو وہ ہماری جیبوں میں بھی بھرے ہوتے ہیں اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا کریں، اب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، چیزیں خریدنی ہوتی ہیں۔ تو جو نوٹ ہے نا وہ ریاست کا قانون ہے، آئی ڈی کارڈ پہ تصویر ہے وہ بھی ریاست کا قانون ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے تو اس پہ بھی ریاست کا قانون ہے، اور جگہ جگہ جہاں بھی ریاست کا قانون لاگو ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی انہوں نے فرض کیا ہوا ہے، وہ ضروری کیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ تصویریں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ وہ جائز ہے۔ اب کسی کا رزق جڑا ہوا ہے، اب یعنی کوئی فوٹوگرافر ہے، اب اس کا رزق ہی وہ یہ ہے کہ وہ تصویریں بنائے گا تو وہ رزق کمائے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو کہیں گے جی تم اپنا بزنس ختم کرو، اللہ معاف کرے اس کو کوئی بندوق پکڑا دیں یا وہ بھیک مانگنا شروع ہو جائے، ایسے نہیں، بالکل نہیں ہے۔ وہ اس کام کو جاری رکھ سکتا ہے۔ فرض کریں اس نے اپنے فوٹوگرافر نے تصویریں لگائی ہیں، کوئی 15-20 تصویریں لگائی ہوئی ہیں دیوار کے اوپر جو ویزیبل رہتی ہے، ایون وہ دکان بھی بند کر کے چلا جائے گا تو وہ تصویریں وہیں پہ رہیں گی، تو اس کی جگہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ کوئی البم بنا لے اور اس میں وہ تصویر رکھیں اور البم کو بند رکھے۔ کوئی کسٹمر آیا تو وہ اس کو البم کھول کے تو دکھا دے کہ یہ میری یہ کریشنز ہے، آپ کو ایسی تصاویریں ملیں گی۔ تو یعنی جہاں جتنا ہو سکتا ہے اس کو بھی وہ ادھر وہاں پہ احتیاط کرنی ہے، اپنے آپ کو یعنی اس سے بچانا ہے شرک اور اس کی اقسام سے۔ اور چونکہ وہ اس کا رسک بھی ہے، اور جہاں پہ صحت کا معاملہ آ جائے، ظاہر سی بات ہے کچھ آپ میڈیکل پروڈکٹس دیکھیں گے تو اس میں بھی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے دوائیں کھانی ہوتی ہیں، تو وہ وہاں بھی الاؤ ہے۔ تو اب چونکہ ہمیں ضرورت ہے تو ہم یہ یوز کرتے ہیں۔ جب ہمارے یہ ڈریمز پھیل جائیں گے، جب یہ پیغام پوری امت کو پہنچ جائے گا کہ ہم نے شرک اور اس کی اقسام کو اپنے آپ سے بچانا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سمپل سے ٹائٹل اور تھم نیلز بنا دیں، ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، تو وہ پھر اس لیے بھی وہ تصاویر ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم ایک لمٹ میں رکھا ہوا ہے، اور اس کو جب ہمیں ضرورت نہیں ہوگی ہم ہٹا دیں گے۔ تو یہ چیز اللہ نے مجھے یعنی ڈریمز میں دکھائی، اور اللہ نے ایک خواب میں مجھے یہ بتایا کہ قاسم اگر تم نے بھی تصویروں کو ہی دیکھنا ہے تو ہندو بھی تو تصویریں ہی دیکھتے ہیں، تو تم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے پھر؟ تو یعنی اللہ نے مجھے یہاں تک بتایا، تو اس لیے دیواروں پہ بھی تصویریں لگانا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی فارم آف شرک ہے۔ اب بچوں کے کھلونے ہیں تو وہ بھی اب ضرورت ہے، ورنہ تو بچے تو آپ کو پتہ ہے کتنا تنگ کرتے ہیں، تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جب بچے کھیل لیں تو آپ ان کھلونوں کو کسی باکس میں ڈال دیں یا الماری میں رکھ دیں یا ان کے اوپر کوئی چادر ڈال دیں تاکہ وہ چھپ جائیں۔ اور جب اللہ اپنی رحمت سے اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرے گا اور ایسے کھلونے آ جائیں گے جن پہ تصویریں نہیں ہوں گی، تو پھر ہم ان کھلونوں کو لے کے آئیں گے اور ان کو ہم ختم کریں گے۔ اور اسی طرح یہ جتنے بھی اسٹیچوز ہیں، اب اس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب اللہ معاف کرے وہ جا کے تو توڑنا شروع کر دیں، نہیں، یہ حکومت کا کام ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پابند کرے کہ وہ ان مجسموں کو ختم کریں، اور کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو الاؤ نہ کرے کہ وہ مجسمے جو بت بنا کے رکھتے ہیں وہ رکھیں،
یا جو بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں ان میں اتنی اتنی بڑی تصاویر ہیں. جیسے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اگر تم نے بھی تصویروں کو دیکھنا ہے اور ہندو بھی تصویروں کو دیکھتے ہیں تو تم میں ان میں فرق ہی کیا رہ گیا. تو ہم نے بھی اتنے اتنے بڑے جو بینرز لگائے ہیں جن میں تصویر ہوتی ہیں، تو اب ہم نے بھی انہیں کو دیکھنا، تو پھر ہم میں اور ہندوؤں میں پھر فرق ہی کیا رہ جاتا ہے. یعنی اتنا مشکل ہے اس اسلامک ملک میں اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ بعض بات تو میں خود سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اسلامک ملک میں بھی ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہر روز کوئی چیز لے کے آؤ اس پہ تصویر بنی ہوتی ہے. وہ میں نے تو اسپرے پینٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، تو جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو میں اس پہ نا وہ تصویر بنی ہو تو اس پہ اسپرے پینٹ مار دیتا ہوں. تو بس یہ آپ کہہ لیں کہ یہ 24 گھنٹے کی نا کوئی ایک ڈیوٹی ہے جس پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ مجھے اب خوابوں میں اللہ نے شرک کے بارے میں بتایا اور اس کی فارمز کے بارے میں بتایا. اب ہندو یہ جو انڈینس موویز ہوتی ہیں وہ اس میں ایک اپنا باطل خدا ضرور دکھاتے ہیں، بلکہ وہ تصویر ہی سٹارٹ ہی ان کا وہاں سے ہوتا ہے اکثر موویز میں. تو اب یہاں پہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جو ہے نا وہ تمام جہانوں کا رب ہے. اب فلم بھی ایک جہان ہے، بے شک وہ فیک سٹوری ہے، اس کا بھی رب صرف اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو وہ جب ہم فلم دیکھتے ہیں جس میں باطل خدا ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی مثال دی کہ وہ جب ہم دیکھیں گے اور ہم اپنے آگے رشتہ داروں کو دوستوں کو کہیں گے کہ یار بڑی اچھی سٹوری تھی، اس کے باطل خدا نے اس کی مدد کی اور جیت گیا، تو وہ ہم اس پہ یعنی یقین تو کر رہے ہیں. زبان سے کہہ دینا کہ جی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھوڑی ٹھہرا رہے ہیں، نہیں، ہم نے عملی طور پہ بھی اس پہ عمل کرنا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم زبان سے کہہ دیں اور عمل ہمارا زیرو ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اللہ نے مجھے خواب میں اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں میں بتایا کہ یہ شرک اور اس کی اقسام ہے. اگر آج آپ نظر دوڑا کے دیکھیں تو آپ کو یہ اپنے گھروں کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں گی. شاید آپ نے کبھی غور ہی نہ کیا ہو، لیکن آپ کے گھروں میں یہ موجود ہوں گی. تو اب وہ خواب جس میں اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے، تو آپ کو یہ خواب بالکل سچا نظر آئے گا کہ یہ واقعی بہت زیادہ جو ہے نا شرک اس دنیا میں پھیل چکا ہے، خاص طور پہ مسلم کنٹریز ہیں. اب یہ جو ناصر آئے ہیں یو کے سے، یہ کہتے ہیں کہ اتنی تصویریں میں نے ادھر یو کے میں نہیں دیکھی جتنی میں نے ادھر دیکھی ہیں. جگہ جگہ روڈز کے اوپر بینرز لگے ہوئے ہیں، بورڈز لگے ہوئے ہیں، اس پہ دیکھی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو وہ اسٹیچوز بھی آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. اب وہ جو ہم بطخ سی بنا دیتے ہیں، گملہ ہے بطخ کا، خرگوشوں کا، وہ اکثر گھروں کے سامنے آپ کو وہ بطخ جو ہے نا وہ نظر آئیں گی، خرگوش نظر آئیں گے، خرگوشوں کے گملے، اور وہ تو ایگل بھی نظر آئیں گے اور کافی چیزیں نظر آئیں گی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بطخیں باہر پری ہوتی ہیں جن میں وہ گملے سے بنے ہوئے ہیں، ان میں اور وہ جو خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے ان میں اور ان میں فرق ہی کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، صرف شکلوں کا فرق ہے اور سائز کا اور جسامت کا فرق ہے. باقی وہ بھی بت تھے، یہ بھی بت ہے جو ہم نے اپنے گھروں کی زینت بڑھانے کے لیے، یعنی آپ کسی سے پوچھیں تو یہ کیوں لگائے ہوئے ہیں تو وہ کہیں گے اس سے ہماری گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے گھروں کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل ویسے کہ وہ جیسے پچھلے کافر لوگ ابھی بھی کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے رکھے ہوتے ہیں کافروں نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یعنی یہ ہمیں نفع پہنچاتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے ہمیں ان سے. تو اسی طرح ہم بھی وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو ہماری گھروں کی زینت بڑھتی ہے، ہمیں اس سے فائدہ ہے. تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہ کافروں سے ملتے جلتے ہی ہمارے وہ ریئیکشنز اور باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے، کبھی سمجھنا ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بتوں کو اور تصویروں کو ختم کرنے کی سنت ہے. اب یہ شرک اور اس کی اقسام ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں قرآن اور حدیث سے کیا چیز ٹکرا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ٹکرا رہی. اور یہ جو ڈریم ہے یہ پوری امت کے لیے حجت ہے. آج یہ جو تصویریں جتنے مرضی آپ علماء سے پوچھ لیں وہ اس بات پہ متفق ہوں گے کہ جو تصویریں جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں، یہ جو مجسمے جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، اسلام میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس میں کیا غلط بات ہے؟ اب اللہ نے مجھے ایک ڈریم میں بتایا کہ قاسم اپنے اندر سے غرور اور تکبر کو ختم کرو. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کیا غلط بات ہے؟
یہ تو اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہوا ہے غرور اور تکبر کے بارے میں۔ پھر ایک ڈریم میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ قاسم اللہ کی صبح و شام تعریف اور اس کی تسبیح کیا کرو۔ تو آپ مجھے بتائیں اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کیا کرو۔ اور ابھی یہ جو میرے سے محسن نے بات کی تھی کہ یہ جو کرسیوں کی بات کی تھی، تو میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر دوں کہ جب بھی وہ میٹنگ ہوتی ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جن کرسیوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی ان کرسی پہ بیٹھوں، میرے لیے یعنی کوئی اسپیشل کرسی نہ ہو۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے، ایک ڈریم میں مجھے یعنی ایسے میٹنگ سی ہوتی ہے، ساری ایک جیسی کرسی ہوتی ہیں، لیکن جو میرے لیے انہوں نے سلیکٹ کی ہوتی ہے وہ ان کرسیوں سے زیادہ لگژری ہوتی ہے، زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ آپ اس پہ بیٹھیں، ہم نے آپ کے لیے یہ کرسی رکھی ہے، تو میں اس پہ نہیں بیٹھتا، میں اسی کرسی پہ بیٹھتا ہوں جس پہ باقی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پھر خواب میں اللہ مجھے کہتا ہے قاسم تیری اسی سادگی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خوابوں میں دوڑتے چلے آتے ہیں۔ تو اللہ نے مجھے یہ مثال دے کے تو بتایا، تو اب یہ سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین، یعنی اللہ کے جو آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ لوگوں کے خوابوں میں وہ دوڑتے چلے آ رہے ہیں اور کس وجہ سے آ رہے ہیں، آپ کو یہ بھی اللہ بتا دے، تو آپ اس پہ کتنی سختی سے عمل کریں گے کہ یہ میں کچھ بھی ہو جائے یہ عمل میں نہیں چھوڑوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ عمل چھوڑ دوں اور میں بھی وہ لگژری کرسیوں پہ بیٹھنا شروع ہو جاؤں جس پہ آپ نہ بیٹھیں اور پتہ چلے جی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے خوابوں میں نہیں آ رہے، تو اس سے بڑا اور میرے لیے کیا صدمہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں کوشش یہی میں نے عرفان بھائی کو اسپیشلی اس ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے کہ جو باقیوں کے لیے کرسی ہوگی وہی میرے لیے ہوگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی اچھی کرسی پہ بیٹھا ہوں اور آپ کوئی دوسری کرسی پہ بیٹھیں۔ تو یہ اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا یعنی غلط بات ہے جو اسلام یا قرآن اور حدیث سے ایسی کوئی بات ٹکراتی ہے۔ پھر ایک خواب میں اللہ نے مجھے بتایا کہ اپنے سینے سے کینے اور بغض کو ختم کرو۔ تو اب مثال اللہ نے جو خواب میں مجھے دکھائی نا، وہ بڑی اللہ نے دکھائی کہ وہ جو ڈریم گرل تھی نا، اس کے بارے میں اللہ نے مجھے کہا کہ اس کے یعنی تمہیں اس کے لیے بھی اپنے سینے میں کینہ اور بغض ذرا برابر بھی نہیں رکھنا۔ تو میں صبح اٹھا، میں نے اللہ سے کہا یا اللہ تم نے کوئی اور مثال دینی تھی، اس نے اتنے سال مجھے رگڑا لگایا ہے تو کوئی اور مثال دیتا تو میں یعنی بہت مشکل ہے کہ میں بھولوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں اللہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہوا ہے، میں نے یعنی ایک خواب میں اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ بس مجھے تو ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے، اگر میں اب بھی اپنے آپ کو نہ سدھار سکا تو پھر تم مجھے بے شک چھوڑ دینا۔ تو وہ چیز پھر میرے ذہن میں آتی تھی اور میں نے کہا کہ نہیں اگر اللہ نے کہہ دیا کہ کینہ اور بغض نکالنا ہے اپنے سینے سے تو میں ہر حال میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اپنے سینے سے کینے اور بغض کو نکالوں گا۔ تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اب ایک خواب میں اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم جب تم زمین پہ چلا کرو تو عاجزی سے چلا کرو اور یعنی سافٹلی چلا کرو کہ تم کوئی زمین کو پھاڑ تو نہیں دو گے۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی جو چلنے کا سٹائل ہے وہ بھی چینج کیا۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں ایسے سینہ تان کے تو ایسے چلتے ہیں، تو اللہ کو وہ چال بالکل پسند نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں ایسے یعنی تھوڑا سر کو جھکا کے تو چلتا ہوں۔ تو یہ اللہ نے اس خواب میں مجھے سکھایا۔ تو اس کے بعد بچوں سے شفقت سے پیش آنا، ایک نہیں دو خوابوں میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسپیشلی بتایا کہ بچوں سے جو ہے نا وہ شفقت سے پیش آنا ہے اور نرمی سے پیش آنا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو روتے ہوئے بچے کو چپ کرانا جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو وہ صفا مروہ پہ ہم 7 چکر لگاتے ہیں۔ اب وہ 7 چکر ہم کیوں لگاتے ہیں؟ اب وہ 7 چکر ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے اور رو رہے تھے اور ان کی جو امی تھیں
والدہ تھیں وہ ان کو یعنی 7 چکر لگا رہے ہیں، یعنی چکر پہ چکر لگاتی جا رہی ہیں کہ کسی طرح انہیں پانی ملے، اور وہ جو روتا ہوا بچہ ہے اس کو ہم یعنی وہ چپ ہو جائے، یعنی پیاسا ہے تو وہ پانی اسماعیل علیہ السلام پانی پئیں گے تو وہ چپ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کو وہ جو کوشش تھی ایک بچے کے لیے جو وہ رو رہا تھا، تو اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے وہ فرض کر دیا کہ جو عمرہ کرے گا وہ صفحہ مروہ پہ 7 چکر لگائے گا۔ تو جو یہ میری اپنی سوچ ہے کہ جو میں نے ڈریمز کے ذریعے سے سمجھی کہ جو بچوں کو چپ کرانا ہے نا، وہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے عمل کہ وہ اللہ نے وہ مثال بنا دی ہمارے لیے۔ اور ایک ڈریم میں تو یعنی مجھے اللہ نے یہ دکھایا کہ کوئی روتا ہوا بچہ ہے، اس کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑا عالم اپنے وقت کا، اس کی کئی سال کی جو عبادت ہے اس کے برابر ہے وہ، یعنی اس سے بھی بھر کے وہ عمل ہے جب کسی روتے ہوئے بچے کو ہم چپ کراتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ اب غیبت میں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی موجود نہیں ہے تو جب ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ غیبت میں آتا ہے، لیکن ہم جو لوگ ہیں، ہم عوام ہیں، وہ ہم حکمرانوں کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک ڈریم میں کہتا ہوں کہ جب ہم حکمرانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو وہ غیبت میں نہیں آتا، کیونکہ حکمرانوں کا فرض ہے کہ اپنی عوام کا خیال رکھیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ایک رات کو جب گشت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے خلیفہ کے بارے میں بات کر رہی ہے، یعنی اس نے کھانا رکھا ہوا ہے اور پانی اس کے اندر رکھا ہوا ہے، یا وہ خالی ہے اور وہ اپنے بچوں کو حوصلہ دے رہی ہے کہ کھانا پک رہا ہے تو آپ صبر کریں، لیکن وہ مقصد اس عورت کا یہ تھا کہ وہ بچے جو ہے نا روتے روتے بس سو جائیں کسی طرح۔ تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے وہ سن لیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میری غیبت کر رہے ہو یا تم خلیفہ کی غیبت کر رہی ہو، نہیں، اس وقت حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کو اپنی پر گئی، پھر وہ اسی وقت بیت المال میں گئے، وہاں سے اناج کی بوری اٹھائی اور خود اٹھائی اور وہ اس عورت کے پاس لے کے گئے اور بچوں کو کھانا دیا، پھر وہ بچے جو ہیں وہ سوئے ہیں۔ تو میرے خیال سے حکمرانوں کے بارے میں دوسروں کو شر سے بچانے کے لیے کر سکتے ہیں، تو یعنی غیبت جو ہے وہ اس میں پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود حکمرانوں کے خلاف جو ہے نا بات کرتا ہوں کہ یہ اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ شرک سے۔ کسی حکمران نے آج تک کوشش ہی نہیں کی کہ اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کیا جائے۔ تو اب میں آخر میں بات کروں گا کہ اب یعنی بات میں نے یہ کرنی تھی کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا۔ تو ابھی اگر آپ نے دیکھا تو جو میں نے مثال دی، اللہ رحمان ہے، تو اب اگر میں یہاں پہ آج موجود ہوں نا تو وہ صرف اس وجہ سے ہوں کہ اگر اللہ رحمان نہ ہوتا نا تو آج میں یہاں پہ نہ ہوتا، تو آج میں وہ انہی اندھیروں میں پڑا رہتا اور شاید میرا برا ہی حال ہوتا۔ تو اللہ نے اپنی رحمت سے ان اندھیروں سے باہر نکالا۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی اور اس سے متعلق جو مجھے ڈریمز آئے ہیں وہ کیا ہیں۔ اب کچھ ڈریمز ہیں، 1-2 ڈریمز ہیں، اس میں ایون عمران خان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے خواب آپ کے بارے میں سچے ہوئے ہیں تو میرے وہ خواب جو پاکستان کی خوشحالی اور اسلام کی سربلندی سے متعلق آئے ہیں وہ بھی سچے ہوں گے۔ میں آپ کو کچھ ڈریم شیئر کرتا ہوں کہ وہ ڈریمز کیا ہیں۔ اب ایک ڈریم میں یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک سونے کی بھری سی دکان ہے، بہت بڑی ہے، اور اندر وہ سونا جو زیورات ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اور دروازہ اس کا کھلا ہوا ہے۔ تو میں اس کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ پاکستان ہے اور یہ سونے کی دکان یہاں پہ کھلی ہوئی ہے، باہر گارڈ بھی نہیں بیٹھا ہوا اور یہ دروازہ بھی اس کا کھلا ہوا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ تو میں پھر اندر جاتا ہوں تو واقعی ادھر سونا پڑا ہوتا ہے، تو مالک وہاں پہ نہیں ہوتا۔ پھر میں وہ ساتھ والی جو شاپ ہوتی ہے اس سے پوچھتا ہوں
کہ یہ ساتھ والا جو شاپ کیپر جس کی دکان ہے وہ کدھر گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اپنے کسی کام سے نا گھر میں گیا ہے، تو اور دکان اس کو وہ ایسے ہی کھلی چھوڑ گیا۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کہ اللہ نے اس قوم کو ایسا کر دیا ہے اپنی رحمت سے کہ سونے کی دکان کھلی ہوئی ہے لیکن کوئی سونا لوٹنے ہی نہیں آ رہا، بلکہ میں دیکھتا ہوں دکان سے کے آگے سے لوگ گزر رہے ہیں اور وہ اس دکان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ تو میں نے کہا یہ یعنی کیسے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس ملک میں اتنی آ گئی ہیں۔ اور ایک دوسرے ڈریم میں دیکھتا ہوں کہ ہزاروں بھی نہیں، لاکھوں بھی نہیں، بلکہ کروڑوں روپیہ میں دیکھتا ہوں کہ سڑک کے ایک طرف پڑا ہوتا ہے اور لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ان پیسوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، نہ ان کو اٹھاتا ہے۔ ایون میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو باہر ویسٹرن میڈیا ہے وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پہ کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے لیکن اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یعنی وہ چیز بھی دیکھ کے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اللہ نے اس قوم کا آخر ایسا کیا کر دیا ہے کہ کروڑوں روپیہ اس سڑکوں پہ پڑا ہوا ہے لیکن اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سب اللہ کی رحمتیں اور برکتوں سے یہ ممکن ہوگا۔ اب میں آپ کو یہاں پہ نا ایک مثال بھی دینا چاہوں گا، اور وہ مثال یہ ہے کہ آج کہتے ہیں پاکستان میں آپ کسی بھی اکانومسٹ سے پوچھ لیں، وہ یہی کہے گا کہ پاکستان میں جو خوشحالی ہے نا، وہ تو دور کی بات ہے، 20-25 سال لگ جائیں گے پاکستان کو صرف ٹریک پہ آنے کے لیے کہ ہم ترقی کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو جتنے بھی آپ اکانومسٹ ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، وہ سب کے سب یہی کہیں گے۔ اسی طرح آپ دنیا کے بہترین کمانڈرز لیں اور ان کو ٹائم ٹریول کروا کے تو پیچھے 1400 سال پیچھے لے جائیں کہ جس دن غزوہ بدر شروع ہونی تھی۔ آپ ان کمانڈرز کو بتائیں کہ یہ سچویشن ہے، ایک طرف یہ 313 لوگ ہیں جن میں اکثریت نے کبھی جنگ ہی نہیں لڑی اور اکثر کے پاس تو لکڑی کے ڈنڈے ہیں، اور دوسری طرف طاقتور ترین کافروں کی فوج ہے جو ہر طرح سے جنگی مہارت بھی رکھتی ہے اور ان کی تعداد بھی 1000 ہے اور ان کے پاس جدید اس دور کا اسلحہ بھی ہے۔ تو آپ ان کمانڈر سے پوچھیں کہ آپ بتائیں ان میں سے کون جنگ جیتے گا، تو وہ سارے یہ کہیں گے کہ یہ جو کافروں کی فوج ہے وہ جیت جائے گی کیونکہ وہ ہر طرح سے بھاری ہے۔ لیکن ایک اللہ کی مدد ہے جو ان کافروں کے ساتھ تو نہیں تھی لیکن ان مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اور وہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں تھی؟ وہ اس لیے تھی کہ ان 313 مسلمانوں نے ہر طرح کے شرک سے اپنے گھروں کو بھی پاک کیا تھا اور اپنے علاقوں کو بھی پاک کیا تھا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ کی مدد ان 313 لوگوں کے ساتھ تھی، اور وہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا، دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ یہی بس تھوڑے سے لوگ ہیں کہ اگر آج یہ ہار گئے نا تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو آج اگر ہم مسلمان ہیں تو وہ ان 313 لوگوں کی وجہ سے مسلمان ہیں، ورنہ آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ تو اللہ نے ان 313 لوگوں کو ان 1000 کی جو کافروں کی فوج تھی ان پہ فتح ان کو دی، اور وہ اللہ کی مدد سے جنگ جیت گئے۔ تو جو کمانڈرز ہوں گے ان کا تجزیہ اور ہوگا، لیکن جو اللہ کی مدد ہوگی اور اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ اور ہوگا۔ بالکل اسی طرح آج جتنے بھی اکانومسٹ ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، وہ یہی کہیں گے 20-25 سال تو پاکستان ٹریک پہ بھی جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک اللہ کی مدد ہے۔ اگر آج ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کر دیں تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی ایسے مدد آئے گی جہاں سے ہمیں امید بھی نہیں ہوگی، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آج شرک کو ختم کر دیں گے تو کل صبح اٹھیں گے تو ہر طرف خوشحالی ہمیں نظر آئے گی، نہیں، ٹائم لگے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے جہاں 20-25 سال لگنے ہیں وہاں پہ 2-2.5 سال لگیں، لیکن پاکستان میں 2-2.5 سالوں کے بعد خوشحالی اللہ کی مدد سے آ جائے گی۔
یعنی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی اس میں تھوڑی سی اسٹرگل تو ہوگی، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے، جیسے کہ مجھے خوابوں میں بھی آیا کہ ہم ایسا گورننس کا سسٹم بناتے ہیں کہ جو یورپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی پست قوم تھی، یہ تو کل ہمارے پاس آتے تھے، بھیک مانگنے آتے تھے ہم سے کہ ہمیں تھوڑا سا قرضہ دے دیں، ہم نے ملک چلانا ہے، اور آج انہوں نے ایسا گورننس سسٹم بنایا اور یہ پوری دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ میں نے خوابوں میں دیکھا ہے، اور اتنا یعنی آپ کہہ لیں کہ رسک دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ملتا، کوئی بھوکا نہیں ملتا۔ یعنی اس وقت نیکی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں یا کسی کو صدقہ خیرات دے دیں یا زکوٰۃ دے دیں، نہیں۔ اس وقت جو میں نے دیکھا ہے نیکی کرنے کے لیے بس یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھ لیں، فرض پڑھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، بس اسی طریقے سے آپ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ وہ پھر بھول جائیں کہ آپ کو کوئی غریب ملے گا یا کوئی بھوکا ملے گا جس کو آپ کھانا کھلا کے تو نیکی کما سکتے ہیں۔ یعنی یہ میں نے خوابوں میں دیکھا ہے۔ اور پھر جو بجلی کے بارے میں بھی میں نے دیکھا اپنے ڈریمز میں کہ کچھ ڈریمز میں میں نے دیکھا کہ ہم بجلی کیسے بناتے ہیں، اور ایک ڈریم میں تو میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ عوام سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بجلی جو ہے نا وہ فری ہے، آپ جتنی مرضی استعمال کریں۔ وہ ان پاکستانیوں کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ بجلی جو ہے نا وہ پاکستان میں فری ہو گئی ہے، تو وہ یعنی لوگ اس لیڈر کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو وہ لیڈر کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا نا تو آپ جائیں اپنے میٹر جو ہے نا وہ توڑ دیں، تو آپ کو یقین آ جائے گا، آپ کو کوئی بجلی کا بل نہیں آئے گا۔ یعنی میں نے یہ اپنی ڈریمز میں دیکھا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جب ہم بچائیں گے تو انشاءاللہ جیسے میرے خواب عمران خان کے بارے میں سچے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے اصل میں ایک انڈیکیشن دیا ہے، ایک آپ کہہ لیں پروف دیا ہے یا ثبوت دیا ہے جو بھی، کہ اگر اس کے خواب عمران خان کے بارے میں سچے ہوئے ہیں تو اگر آپ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو اس کے جو باقی کے خواب ہیں نا وہ بھی سچے ہوں گے، اور اس ملک میں اتنی خوشحالی آئے گی کہ لوگ جو ہے نا وہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ ہمیں کوئی غریب مل جائے کسی طرح کہ ہم نیکی کر لیں۔ تو اب میں اپنی اسپیچ کا اختتام کرتا ہوں اس نیت سے، اس دعا سے کہ اللہ ہمیں شرک اور اس کی اقسام سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا، اور اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے اسپیچ سنی۔ تو اب ہم نماز پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔